दोस्तों, शाम غریباں ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ذہن میں طرح طرح کے سوالات آنے لگتے ہیں، جنہیں سوچ کر انسان تجسس اور خیالات کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ شام غریباں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ شام غریباں کو لے کر سنی اور دیگر فرقوں میں بہت سے نظریات مشہور ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی 10 محرم کی رات کو شیعہ مرد اور عورتیں امام بارگاہ میں جمع ہو کر اور لائٹیں بند کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرتے ہیں؟ شیعہ مذہب کی تاریخ کیا ہے اور شیعہ مذہب کیسے وجود میں آیا؟ ان تمام تر سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، اگر شیعہ مذہب کی تاریخ پر سرسری سی نگاہ ڈالی جائے تو ان کی تاریخ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جا ملتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو منافقین نے خلیفہ چہارم پر شدت پسندی کے الزامات عائد کرنا شروع کر دیے، جن میں باغی جملی اور شام کے کچھ قبائل شامل تھے، جن کے ساتھ گھمسان کی لڑائیاں بھی ہوئیں۔ اس موقع پر خلیفہ چہارم کے چاہنے والوں نے خوب جسارت اور دلیری سے کام لیا اور وہاں سے شیعہ گروہ نے جنم لینا شروع کیا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت پر مکہ اور مدینہ کے لوگ امویوں کے خلاف نکل کھڑے ہوئے، جہاں سے شیعہ گروہ نے ایک فرقے کی شکل میں جنم لیا، اور امام جعفر صادق نے ان کے لیے ایک فقہ مرتب کر دی جس میں اہل تشیع کے تمام تر مسائل کا حل موجود ہے، اور اس طرح شیعہ گروہ مارز وجود میں آ گیا۔ اگر بات کی جائے شام غریباں کی تو اس سے متعلق ہمیں ہر روز کئی طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جن میں سب سے مشہور بات یہ کہی جاتی ہے کہ 10 محرم کی رات کو تمام شیعہ مرد اور عورتیں امام بارگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد امام بارگاہ کو باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایک شیعہ ذاکر مجلس پڑھتا ہے، اور مجلس کے اختتام پر بارگاہ میں لگی تمام بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، اور پھر بارگاہ میں موجود تمام لوگ شرمناک کام سر انجام دیتے ہیں، اور اس شرمناک کام کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو شیعہ ذاکر بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ وہ سنی بچوں کو اغوا کر کے شام غریباں کے دوران ان بچوں کا خون اپنی نیازوں میں ڈالتے ہیں اور پھر یہ نیاز لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو عام طور پر بتائی اور سنی جاتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ تمام تر باتیں نہ صرف من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں، بلکہ آپس میں نفرت انگیزی اور فرقہ واریت پھیلانے کی گھنونی سازش ہیں۔ دوستو، ایسا ہی ایک شخص اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا اور مذہب کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ جتنا گاؤں کے مولانا صاحب نے بتایا تھا، لہٰذا مجھے ان سے شیعوں کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں سننے کو ملتی جو مجھے پریشان کر دیتی، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ تھی کہ ہمارے مولانا صاحب شام غریباں کے متعلق عجیب و غریب اور بہت ہی غلط ذہنیت رکھتے تھے۔ وہ لڑکا بتاتا ہے کہ جب میں نے میٹرک کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ میں نے اسے بہت غور سے دیکھا اور نوٹ کیا تو وہ مجھے بالکل نارمل انسان لگا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے بعد ہم کچھ دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو میں نے اپنے تجسس کو کم کرنے کے لیے مولوی صاحب سے سنی تمام تر باتیں اس لڑکے سے پوچھنا شروع کر دیں۔ جب میں سب کچھ بول چکا تو وہ میری طرف بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے میری تمام باتوں کے جواب میں صرف یہ کہا کہ یہ تمام تر باتیں غلط ہیں، اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسی طرح کالج میں ہم کبھی کبھار ایک دوسرے کو ملتے اور سلام دعا کرتے۔ ایک دن یوں ہی ہم کھڑے تھے کہ اس نے مجھے کہا کہ محرم کے ایام شروع ہونے والے ہیں، کیا آپ حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو کہ شام غریباں میں کیا ہوتا ہے اور لوگ شام غریباں کے متعلق کیا ذہنیت رکھتے ہیں؟ تو میں نے فوراً جواب دیا، ہاں بالکل مجھے جاننا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا چلو آ جاؤ۔ دوستو، وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ 10 محرم کو میں ان کے گھر پہنچا اور رات 9 بجے کے قریب وہ مجھے امام بارگاہ لے گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد اور عورتیں، تمام لوگ سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے
जबकि ख़वातीन के लिए अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिले का इंतज़ाम किया गया था। और लड़के ने बताया कि मेरे जहन में मौलवी साहब की तमाम तर बातें किसी रिकॉर्डिंग की तरह चलने लगीं। मैं भी इन्हीं बातों में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगीं। अब इमाम बारगाह की सूरत हाल ये थी कि सिर्फ एक बत्ती स्टेज पर जल रही थी और इसी दौरान एक जाकिर वहाँ नमूदार हुआ, जिसके कपड़े स्याह और हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुला और उसने अपनी कफ़ें चढ़ा रखी थीं। इन्होंने स्टेज पर लगे माइक में आकर पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया और हर तरफ से रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं महवे हैरत होकर ये सब देखता रहा कि अभी जाकिर ने कुछ खास कहा ही नहीं और ये लोग रो क्यों रहे हैं। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, ऐ लोगो, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है और नबी ज़ादियाँ दुश्मनों के कब्ज़े में हैं, जिनको कैद किया जा चुका है। अपनी आप बीती बताने वाला वो लड़का कहता है कि जाकिर का हर जुमला मेरे दिल में किसी खंजर की तरह पेवस्त होता जा रहा था और हर तरफ से रोने की आवाज़ें मेरी हालत ख़राब कर रही थीं। अब जाकिर का कहना था कि आज सुबह माओ के पास अपने बेटे थे, लेकिन अब शाम गरीबा है और अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों से आंसू निकल निकल कर मेरी गालों पर छलक रहे थे। इतने में मेरा शिया दोस्त मेरे गले लगकर रोने लगा और मुझे बुलंद आवाज़ के साथ कहने लगा कि भाई ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। और यूँ मेरे उस शिया दोस्त ने शाम गरीबा की असल हकीकत मेरी आंखों के सामने वाज़े कर दी। तो दोस्तों, इस वीडियो से मालूम होता है कि आजकल मुसलमान फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं और एक दूसरे को काफिर कहकर पुकारते हैं, जिसका फ़ायदा काफिर लोग उठा रहे हैं और हम लोग फ़िरका वारियत में मुब्तला होकर एक दूसरे को बुरा भला कहने से बाज नहीं आ रहे। हमें चाहिए कि फ़िरका परस्ती से बिला इम्तियाज़ पुरअमन मुआशरे का क़याम यकीनी बनाएं, ताकि काफिर लोग हमारी इन बुरी आदतों से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस वक्त पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।